جو دیکھنا ہے نا جی، جو اندر سے چاہت ہے نا جی، ساری کتابیں جس دا حرف کالے، جس دا حرف کالے کر کے دل کالا، وہ لدنی حساب نو کی جانی۔ اکھی نال جو ڈٹھا دسنا ہے، اساں گل نہیں سنی سنائی کرنی، پڑھے ہوئے کتاباں نو پھرن چاہی، کسے نال نہ اساں وڈیائی کرنی، قد پان فتح عشق مدان اندر جنہ قلب دی نہیں صفائی کرنی، سکے دین تے شرع دے چھیڑ مسئلے کنو تو دے آوانگ لڑائی کرنی۔ انہاں مقل دے جان گے اڈت ہوتے، سر عاشقاں جدوں شہنائی کرنی، پینی دید شراب محراب رنداں، ملا پیا دہائی دہائی کرنی، جس کو دید کی شراب مل جائے، جسے دید کی شراب مل جائے، رنا رتیاں بگیاں تاڑنے نوئے کی مکر بنائے نہیں جو گیا، چڑھ دو پار جے کلیجہ پاٹ دوئی، ایمیں کن پڑوائے نہیں جو گیا، تے ذکر حق دی تو نہ پائی مستی، نشے پنگ چڑھائے نہیں جو گیا، بنگ وہی پیتے ہیں جو ذکر حق کی مستی سے غافل، جیگر اور کلیجہ پھٹ جائے تو محبوب خود آ جاتا، عشق کی باتیں اور ہیں، مرشد والوں کی باتیں، تو جو یہ چوتھا رشتہ ہے نا مرشد کا، یہ بتائے گا اپنے وقت کے امام کے ساتھ رویہ کیسا رکھنا، اور پھر پریکٹیکل کر کے بتائے گا مرشد، دنیا حیران ہو جائے کہ اس صدی میں، یہ ابھی کل کی باتیں ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کیسے زندگی گزاری، شک ہے کسی کو؟ ابھی ہسٹری نکال لیں، وہ تو پرانی باتیں ہیں نا 1400 سال کی، کتابوں میں لکھی ہوئی، یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے، موجود ہیں کہ نہیں؟ اور جس نے دیکھ لیا ہے اٹھ کے جاتا نہیں، جس دل میں آتا میں، فرمایا ہے نا ہمارے لیے، فرمایا اٹھ کے جاتا نہیں جس دل میں آیا میں، نکالو غفلت میں چلے جاؤ کوئی بات نہیں، ہائے اماں نہیں کہو گے ہمیں یاد کرو گے مصیبت میں، تو مرشد کا جو رشتہ ہے نا جی، یہ ایک سازش کے تحت، ایک بہت بڑی پلاننگ کے تحت نکالا گیا، وجہ کیا؟ وجہ صاف ہے کہ ظاہر کو ماننا بہت مشکل، باطن کے آگے سجدے کرنا بہت آسان ہے، ظاہر تمہیں روکے گا کہ تم نے یہ لباس کیسا پہنا ہوا ہے، تم فلاں بندے کو ڈاکہ مار کے کیوں آئے ہو، ظاہر کو کھانسی بھی آئے گی، ظاہراً امیر کائنات علیہ السلام گلی میں جا رہے ہیں، ایک عورت روتی ہوئی گھر سے نکلی، کہا مشکل کشا ہیں، میرا بیٹا دیکھیں وہ چھت پہ کنارے پہ کھڑا ہے اور نیچے گر کے مر سکتا ہے، ہم ڈرتے ہوئے چھت پہ نہیں جا رہے کہ یہ بھاگے گا اور نیچے گر پڑے گا،
مولا فرماتے ہیں ہم آگے ہیں نا، تمہیں اس کا ایک کلیہ بتاتے ہیں. اور بھی لوگ ساتھ تھے. فرمائے اس جیسا بچہ لاؤ چھوٹا سا، اور اس کو چھت پہ بھیجو اور خود چھپ جاؤ. وہ جب اپنے ہم جنس کو دیکھے گا تو اس کی طرف بھاگے گا، اور جب اس کی طرف بھاگے تو دونوں کو پکڑ لینا. انہوں نے ایسے کیا، آخری سیڑھی پہ جا کے چھوٹے بچے کو چھوڑا. جب اس نے اپنے جیسا بچہ دیکھا وہ بھاگا، دونوں کو پکڑ کے نیچے لے آئے. شکریہ ادا کیا اس عورت نے. مولا نے فرمایا سمجھو ہم تمہارے جیسے اس لیے بنے ہیں کہ تم بھاگ کے ہمارے پاس آ جاؤ. ہے نہیں ہماری نور ہے. پڑھ لیں مرشد کی کتاب میں امتیاز العلیم فی نواح بات سمجھ آئی تھی. تو جو مرشد کو اپنے جیسا سمجھے اس پہ بھی لعنت ہے. وہ مرشد والا ہے ہی نہیں. مرشد بھی دو قسم کے ہیں، شیطان والا ہے. مرشد اپنے جیسا نہیں ہوتا، وہ اس بچے کی طرح پاس بلانے کے لیے اس جیسا بنا ہوتا ہے. بننا اور ہوتا ہے، ہونا اور ہوتا ہے. بہلول دانا سلام اللہ علیہ دانا تھے، بنے کچھ اور تھے. ان کے بننے سے جو دھوکہ کھا کے کہیں یہ تو وہ میں لفظ ہی نہیں بول سکتا، اس پہ لعنت ہے. بننا پڑتا ہے کسی کام کے لیے، اداکاری کرنی پڑتی. مولا نے جو اداکار بنایا، کیوں جی وہ میاں بیوی تھے نا ایک ڈرامے میں. حقیقی زندگی میں وہ میاں بیوی تھے. سمینہ پیرزادہ اور دوسرے کا نام تھا وہ اس کا شوہر جو تھا عثمان پیرزادہ. عثمان پیرزادہ نے ایک ڈرامے میں اداکاری میں وہ اس کی بیوی بنی ہوئی تھی. اس کو 3 مرتبہ کہہ دیا طلاق طلاق طلاق. مولویوں نے طوفان اٹھا دیا. مسئلہ میڈیا پہ چلے. اس وقت اتنے چینل نہیں ہوتے تو توقیر ناصر ایک اور اداکار تھا اس ڈرامے میں. مولویوں نے طلب کر لیا. توقیر ناصر نے کہا آپ پریشان نہ ہو، میں اس مسئلے کا حل کرتا ہوں. وہ ساتھ گئے. مولویوں نے کہا جی تم نے کہا ہے ڈرامے میں چاہے کہا ہے طلاق طلاق ہو گئی. توقیر ناصر نے کہا جی جناب اگر اس کی ہوگی نا تو میں نے بھی ڈرامے میں ایک اور اداکارہ کو کہا ہاں 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 پہلے میرا کچھ کریں. اداکاری کچھ اور ہوتی ہے، ہونا بننا یہ کرم ہوتا ہے کہ وہ ذات کوئی روپ بٹا کر ہم جیسوں میں آ جاتی ہے کہ ہم ان کو ان جیسے بنا دیں. کانٹا چپ جائے نا، ادھر ہم گاؤں کے لوگ ہیں، کانٹا پیر میں تو ایک اور کانٹا اٹھاتے ہیں، اس سے وہ کانٹا نکال کے دونوں کو پھینک دیتے ہیں. لفظ مرشد بھی استعمال کرتا ہے، لیکن جو ہمارے اندر لفظوں کے پہلے کانٹے ہوتے ہیں وہ نکالنے کے لیے، وہ حقیقت نہیں ہوتی. حقیقت دیکھنے کی چیز ہے، سننے کی نہیں ہے. گونگے کا گڑ کہتے ہیں رفائی سے، گونگے کا گڑ دے دے گونگے کو، وہ کیا بتائے گا کیسا مزہ ہے، بتا دے گا. یہ جتنے بیٹھے ہوئے نا یہ سمجھے انہوں نے گڑ کھایا ہوا، بتا نہیں سکتے یہ بھی گونگے ہی ہیں. آپ نے دیکھنا ہے. اب نئے جو لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے پیر بھائی کئی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، کچھ اور بھی ہوں گے جن کو میں نہیں جانتا.
ٹائم زیادہ میں نے لے لیا. پیغام میرا یہ ہے کہ مرشد کا جو کنسیپٹ ہے، جو مرشد کا نظام ہے، اسے سمجھنا ہے. مرشد ظاہری طور پہ موجود ہوگا، وہ تمہیں کچھ باتیں بتائے گا، راز کی باتیں، گہرا راز، اتنا گہرا راز کہ اگر چونٹی کہے نا دوسروں سے بلوں میں چلے جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ہمیں روند نہ ڈالے، تو ادھر سے مسکرا کے کہیں یہ میرا لشکر ہے، لانتیوں کا لشکر نہیں ہے جو تمہیں روند ڈالے گا. اچھا وہ غیر معصوم ساتھ تھے یا معصوم تھے لوگ ان کے؟ جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو لشکر تھا، اچھا ہمیں پتہ چلتا ہم کتنی چونٹیاں مار دیتے ہیں پیر کے نیچے. مرشد کیسے کہتے ہی اسے ہیں جو کسی چونٹی کے اوپر بھی مرید کا پیر نہ آنے دے. کہا مرشد یہ کہتا ہے میرے لشکر میں آ جاؤ، تمہیں ایسا بنا دوں گا، دعویٰ کروں گا کہ میرا لشکر چونٹیوں کو بھی نہیں روند سکتا. اتنا عدل پہ مبنی لشکر بناؤں گا. اب عدل کسی اور کی صفت ہے، اللہ کی ہے نا جی، اصول دین میں. کیوں جی؟ اصول دین میں عدل. بہرحال مرشد کا طریقہ کیا آپ حاصل کرنا، یہ تو باتیں ہوں گی. مرشد کی بڑی تعریفیں ہو سکتی ہیں. طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز توسل پڑھیں. نماز توسل ہماری کتابوں میں موجود ہے. اچھا نماز توسل نہیں پڑھ سکتے، صلوات کاملہ پڑھ لیں. مفاتیح الجنان میں بہت مشہور کتاب ہے ہماری دعاؤں کی، اس میں موجود ہے صلوات کاملہ. لکھا ہوا ہے عنوان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا. کیا ہے جی؟ سارے ایک مرتبہ بولیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا. حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں. 12 نمبر سورت ان کے حوالے سے قرآن میں موجود ہے. وہ جیل میں چلے گئے، وہ پورا واقعہ آپ کو یاد ہے. اب انہوں نے ہاتھ اٹھایا، کہتے ہیں پروردگار بہت ہو گیا، میں باہر جانا چاہتا ہوں. پروردگار عالم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. جبریل امین آئے. یہ مفاتیح الجنان میں لکھا ہوا جو میں بات آپ کو بتا رہا ہوں. کہا یوسف باہر جانا چاہتے ہو؟ جی. تو پڑھو پھر یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. آپ بھی ایک مرتبہ ساتھ تلاوت کر لیں. یا ربا محمد وآل محمد صلی علی وعجل فرجا. اے محمد وآل محمد علیہ السلام کے رب درود بیچ محمد و علیہ محمد علیہ السلام پر وَأَجِّلْ فَرَجَا. اور آخری جو ان کا لال ہے نا اس کو زیادہ غیبت میں نہ رکھنا، ظاہر کر دینا. یہی ترجمہ ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا اسی سے سب کچھ ہوتا ہے، اسی سے. یہ راز چلتا رہا، صدیوں چلتا رہا. حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، وہ باہر آ گئے. پھر ایک ذات جمن شاہ میں آئی جس نے بتایا اسی سے سب کچھ ہوتا ہے، اور وہ راز کھولا. فرمایا اسی سے سب کچھ ہوتا ہے. پوچھا آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا مجھے ملے تھے. میں اپنی طرف سے بات کتاب میں لکھا بھی ہوا ہے، میرے پاس ڈائری بھی ہے جس میں لکھا ہوا ہے. میرے پاس ذاتی ڈائری ہے سرکار کی، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میں دکھا جس میں یہ سرکار نے لکھا ہوا ہے. کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا اسی سے سب کچھ ہوگا؟ فرمایا ہم نے پوچھا ہے.
اور انہوں نے ہمیں مل کے بتایا ہے، باطن میں نہیں، ایسے ہم سے انہوں نے پوچھا کلندر بننا ہے، غوث بننا ہے، صحاب بننا ہے، عمود بننا ہے، کیا بننا ہے؟ وہ ہستی آگے سے کہتی ہیں یہ آپ بتائیں آپ نے کیا بننا ہے؟ بات ضائع ہو یا پیر بھائیو ایسے تو نہ آپ نے کیا بننا ہے؟ کتب ہائی تے نہ ہائی کلندر، نہ ہی کتب ہائی تے نہ ہائی کلندر، کلندر تو وہ خود بنیندہ ریا ہے۔ آپ بتائیں آپ کے مصائب کیسے ختم ہیں؟ چلے میں آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں، خطاب میں یہی لکھا ہوا کہ مولا آپ کے مصائب کیسے ختم ہیں۔ انتصار ولایت نام ہے میرا خیال ہے کتاب، ہاں انتصار ولایتی اثر نام ہے، اس میں پہلے 3-4 صفحوں میں یہ بات لکھی ہوئی، کوئی دیکھنا چاہے، ڈائری میں کسی اور طریقے سے لکھی ہوئی، ایک طریقہ ہوتا ہے بات پہنچانے کا۔ جو میں پہلی بات بتا رہا تھا وہ میں ڈائری سے بتا رہا، میں کتاب کی طرف آ گیا۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار نے پوچھا آپ بتائیں آپ کے مصائب کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ مولا نے فرمایا ناصرین نہیں، مانگنے والے ہیں، بھیک منگے ہیں، اور بھیک منگے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ بھیک مانگنے والا ایک در پہ رکتا ہے، نہ ملے دوسرے گھر چلا جاتا ہے۔ بھیک مانگنے والے کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ بھیک منگوں کا دین ہمیں نہیں چاہیے، وہ تو ہم پوری کائنات کو پال رہے ہیں جو بھیک منگے۔ ہاتھ جوڑ کے ہمارے مالک پاک نے عرض کی پھر مولا ہم تو ایک ہی در والے ہیں، ہم تو ایک ہی گھر والے ہیں، ہم تو آگے نہیں جائیں گے، یا ہمارے پاؤں کاٹ دے یا یہیں سے بھیک دے دے، ہے نا شیر بھی۔ تو آواز آئی اچھا صدیوں سے مصائب ہے اس گھر میں، عریضے ڈال رہے ہیں ادھر کربلا جا کے، کاظم مشہد خراسان، یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے، اور وہ مانگ رہے ہیں جو ہم پہلے ہی نہیں دے رہے۔ مولا ہم تو ایسے نہیں کریں گے۔ اچھا کیسے کرو گے؟ فرمایا ہم ایسے کریں گے کہ ہم اپنی ساری دعائیں چھوڑ دیتے ہیں۔ مولا نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 سجدے کر کے ہزاروں چیزیں مانگنے والے کیسے یہ بات مانیں گے؟ ایک علم لگا کے اس کے نیچے چراغ ایک جلا کے 8-10 روپے کا، تو لمبی لسٹ شہنشاہ وفا علیہ السلام کو دے کر کیسے اس سے وفا کریں؟ کہا مولا کریں گے تو نہیں لیکن کریں گے، میں کرواؤں گا، وہ اتنے قابل نہیں ہوں گے، اور میں ایسے ایسے سے کروا دوں گا کہ مولا کیا بات ہے۔ اور وہ پھر مقدس ہاتھ اٹھے، وہ پھر مقدس زبان نے دعا کی، پھر وہ اس مقدس قدموں نے کسی جگہ پہ پڑاؤ کیا، اور پھر پوری دنیا میں اللہ جل کی صدائیں آنے لگی، یا امام المنتظر اللہ جل یا امام المنتظر اللہ جل یا امام المنتظر اللہ جل۔ اور مولا پھر پوچھتے ہیں بڑے بندوں کو تم نے اللہ جل کروا دیا، بڑے لیکن ابھی یقین کی منزل پہ نہیں ہے، ابھی تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پیسے کی کمی آ گئی، پھر اپنے لیے کوئی اندر سے دعا کاری لیتے ہیں، کوئی بیماری آ گئی، وہ ذات کہتی ہے مولا ہے تو ایسے ہی، لیکن ایک لمحے کے لیے تو تمہارے ہو جاتے ہیں نا،
وہ ذات پھر پکار کے کہتی ہیں ہاں صدیوں سے ایسا نہیں ہوا، صدیوں سے ایسا نہیں ہوا، ایک لمحے کے لیے صحیح، ایک چند منٹوں کے لیے صحیح، دنیا سے کٹ کر ہمارے تو ہو جاتے ہیں نا، بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ سسٹم ابھی چلاتے ہیں، ایک دن تو آئے گا نا یہ صرف ہم سے ہم ہی کو مانگیں گے، چھاننی نہ لگا لیں، کچھ ایسے چھان لیتے ہیں، اچھے دانے باہر آ جائیں، مالک ذات ہے، کریم ذات ہے، فرماتی ہے نہ ہی لگائیں تو اچھا ہے۔ میرے بڑے بڑے پیار کرنے والے جو ہے نا وہ بھی چھاننی سے باہر ہو جائے۔ ابھی میں اور ان کو بتاتا ہوں، خواب میں آتا ہوں، ظاہر ان کو بتاتا ہوں، ان کے اندر سے کوئی آواز